أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات الله. اللهم صل على محمد
محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا
فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. بے شمار لعنتیں. پہلے دیگر نام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم یا کریم. آ گیا ماہ ازاں آنسو بہارو فاطمہ. آ گیا ماہ ازاں آنسو بہارو فاطمہ. اپنے بیٹے کی صفے ماں تم بچھا لو فاطمہ. آ گیا ماہ ازاں آنسو بہا لو فاطمہ. آگ سے سجاد کو آگے نکالو فاطمہ. آگ سے سجاد کو آگے نکالو فاطمہ. جل نہ جائے عابد مفضل بچا لو فاطمہ. آ گیا ماہ ازاں آنسو بہا لو فاطمہ. چھین کر چادر سروں سے لے گئے اعدائے دین. چھین کر چادر سروں سے لے گئے اعدائے دین. ننگ سر زینب ہے چادر تولا دو فاطمہ. زخم اتنے ہیں کہ دھوئے پھر سنبھل سکتے نہیں. زخم اتنے ہیں کہ دھوئے پھر سنبھل سکتے نہیں. گر نہ جائے رات کو آ کے بچا لو فاطمہ. آ گیا ماہ ازاں آنسو بہا لو فاطمہ. تشنہ لب شبیر کی ہمت پہ کہہ کے مرحبا. تشنہ لب شبیر کی ہمت پہ کہہ کے مرحبا. اپنے سینے سے ذرا بہہ کے لگا لو فاطمہ. آ گیا ماہ ازاں. ارے بوسہ لینا ہے اگر بوسہ لینا ہے اگر پیشانی شبیر کا. پہلے خاک و خون تو چہرے سے ہٹا لو فاطمہ. سر کھلے اہل حرم ہے
شام کے بازار میں سرکھوے اہل حرم ہیں، شام کے بازار میں بیویوں کو آ کے چادر تو دو فاطمہ، آ گیا ماہ عزا صبح فاطمہ، یاد کر کے رو رہی ہیں باپ کی آغوش کو، گود میں بھر کے سکینہ کو اٹھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عزا صبح فاطمہ، سینہ اکبر سے برچھی کا نکلنا ہے محال، کانپتا ہے ہاتھ شہ کا تم نکالو فاطمہ، آ گیا ماہ عزا صبح فاطمہ، سر ہے نیزے پہ کھلے سر بیویوں کے ساتھ ساتھ، لاشائے بے سر ہیں انہیں اٹھا لو فاطمہ، اپنے بیٹے کی صفے ماں تم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عزا صبح فاطمہ، پر محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ اللہ کی بے شمار لعنت ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. رنگ جب شہ کی طرف سے برے دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا، گل ہوا سیدے، گل ہوا سیدے، مظلوم کا غم خار آیا، جان سارے خلق حیدر کرار آیا، تتقی نور سر راہ نظر آتا ہے، جلوے قدرت اللہ نظر آتا ہے، یہ سخن سن کے پکارا پسر سعد شریف، ہاں طرف دار شہیدی پہ چلے نیزہ لے کے ہر گو کو بڑا فوج کا انبوہ کثیر، فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر، برقع منہ سرخ ہوا فوج سے کم درد ہوئی، شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی، بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہِ عزت جا، بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل پریشاں، کہتے تھے ابن حسن واہ شاہ ہر طرف شاہ ہر ضرب کا فرماتے تھے ماشاءاللہ، اپنی جاں بالی کا غازی کو جو صدا پاتا تھا، مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا،
مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا، ہے جھکنے میں لائنوں میں جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے سب فوج کب سے آئی، لات پورے ادھر اور ادھر تنہائی، باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی کا اٹھائی، آ گیا موت کے پر پنجے میں نہ کچھ دیر لگی، برف پر گرد لگا دوش کی شمشیر لگی، شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی میں ماں کی خبر، ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سب تر، علی اکبر سے کہا تم آتے ہو دل بھر، اور کی امداد کو ہم جائیں گے نور نظر، کس سے اس وقت کہوں میں جو غلط مجھ پر ہے، لاش اٹھاؤں گا مہماں کا حق مجھ پر ہے، کہہ کے یہ گود میں شبیر کی انگڑائی، آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ دردی چھائی، شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی، چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی، طائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرف، پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہوالا کی طرف، بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ بر محمد والے محمد بابا سے بولا نعرہ صلوات، سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمطيعين والنار للعاصين والمعاندين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المحسنين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. بذكر محمد ہمارے رضوان بھائی کی جو مرحومین نے دنیا کو جا چکے ہیں، ان تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وعلی محمد صلی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، تو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی یا اس کو پریکٹس کی عمل کیا، فلن یقبل منہ،
کوئی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور فقط یہاں تک نہیں، وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا انسان ہو۔ اور دوسری جو آیت تھی وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی جگہ میں تھوڑی بات چیت چل رہی، میں نے کہا ایک بات چیت ہوتی ہے ہماری رابطوں کے درمیان، اپنی چیزیں جو محسوس کرتے ہیں اور اس زمانے میں ہونی چاہیے، یا جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آج 21ویں سینچری اور آج بڑا مشکل کام ہے کہ دین پہ عمل کریں، اتنا ایڈوانس ماحول ہو چکا ہے، اتنی زیادہ جو ہے آگے ترقی ہو چکی ہے، لیکن مولوی لوگ جو ہے قوم اور نجب سے آگے بڑھے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا ہے، کبھی مولوی لوگوں سے میری بات مراجع کہا ہے، ان کو کیا پتا کہ ہماری 21ویں سینچری کی پرابلمس کیا ہیں۔ یہ ہمارے جو مرجع ہیں نا، اور یہ گہرائی، یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے دفاعی لائنیں ہیں جو آپ کے اسلام کو پروٹیکٹ کرنے بچاتا ہے۔ آزاداری بھی اسلام کو بچاتی ہے اور یہ آپ کو بچاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اعتراض تو بات کرتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی کو ایک صاحب نے مسئلہ لکھ کے بھیجا ہمارے استاد کے نام، انہوں نے ایک مسئلے کے اندر کچھ ایسا جواب دیا کہ جو ہاں بھی ہو رہا تھا اور نہ بھی ہو رہا تھا، تو انہوں نے خط لکھا کہ آقا اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک کلیئر کٹ جواب دے دیں کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا ہم شریعت بتاتے ہیں، شریعت بناتے ہیں، ہمارا کام ہے شریعت بتانا، بنا نہیں سکتے، جو حدیث اور روایات ہوں گی وہی ہم بیان کریں گے۔ اور جو اختلاف کی بات ہے تو کسی نے یہی مسئلہ جو ہے اختلاف کا چاند والا مسئلہ آپ سستانی سے کیا اگر دو مرجوں میں جو ہے فتوے مختلف ہوتے ہیں، انہوں نے دو کا چھوڑو، ایک مرجے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک مرجے کا فتویٰ ہے کہ چاند ثابت ہونے کا بیوی کے نزدیک ثابت ہو گیا اور شوہر کے نزدیک ثابت نہیں ہو تو شوہر روزہ رکھے گا، بیوی عید بنے گی۔ اگر ایک مرجے کا بھی فتویٰ ہے اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو اتنا فرق ہے۔ بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو سمجھا کیسے آئے، ہمارے یہاں عموماً بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ میں ابھی بہت ساری چیزیں اپنے بزرگوں کو بھی سنتا ہوں اور پھر ان کو دیکھتا بھی ہوں، تو 1965 آج سے مطلب بہت زیادہ زمانہ ہو گیا، 60 سال کا زمانہ ہو گیا۔ انقلاب اسلامی کا جو پہلا ویژن آیا تھا یا پہلا جو ونیو آیا تھا وہ آیا تھا 61 62 یا 63 کے اندر۔ اس کے بعد آیت اللہ خمینی کو جو ہے ترکی جلا وطن کیا، اس کے بعد جب ترکی جلا وطن ہو تو وہاں سے آیت اللہ محسن حکیم نے آیت اللہ خمینی کو نجف بلا دیا، وہاں انہوں نے اپنی فتووں کی کتاب تحریر الوسیلہ لکھی، جس کا اردو ٹرانسلیٹ ہو چکا، اس کا جو چیپٹر کے آخری پورشن ہے ان میں ہمارے مراجع کتنے ایڈوانس ہیں۔ 1965 کی بات کر رہا ہوں، اور 96 کے اندر ایک ڈولی نام کی شیپ آئی تھی بھیڑ، جو کلوننگ کے ذریعے سے بنائی گئی تھی، تو لوگوں نے مراجعین پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ابھی تک چاند دیکھنے میں، ہمارے جھگڑا پہ چاند بھی ہوتا ہے نا زیادہ، چاند دیکھنے کے مسئلے میں اٹکے پڑے اور یہاں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ ہمارے مراجع کی جو تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ورک جو ہوتا ہے، وہ تو کتابی صورت میں نہیں آتا کہ وہ جو ریسرچ کرتا ہے وہ کتاب کی صورت میں ہو اور پڑھنے لیں، وہ تو صرف پتہ چلتا ہے ان کے طلاب کو جو حوصے میں ان سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا استاد کیا کہہ کے گیا، ہمارے استاد نے کیا بتایا۔ 1965 اتنا پرانی بات ہے، 1996 میں شیعہ آیت اللہ خمینی کے مسئلے ہیں اور مسئلے بعد ان کے فتوے ہیں۔ ہم تو 21 سینچری میں رہے نا، وہ 31 سینچری کا سوچ رہے ہیں، 31ویں اگر آئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئندہ آنے والا زمانہ ایسا آ جائے، مطلب ہمارا وجود بعض اناج اور جو ہے پھلوں سے ہوتا ہے، کہ اس طرح کلوننگ دی جائے کہ انسان کا وجود کسی سیب کے ذریعے سے ہو،
तो अब वो जो इंसान पैदा होगा वो नमाज पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? तो नमाजी होने के लिए हलाल राजा होने की शर्त है। यानी कितना एडवांस सोच रहे हैं इंसान। वो मर्जी जिसको हम समझते हैं बुद्धा नजर में बैठा है या खुद में बैठा है, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है दुनिया में। 1965 में ये तो बकरे यानी शीप से ये शीप निकाली गई ना। वो तो कहते हैं हमारा जो वजूद है बहुत सारे फलों और बहुत सारी अजनास की वजह से होता है। जो भी आप उन्हें स्पर्म बनता है या जो भी हो एग्स बनते हैं, उनको भी किसी चीज़ से बनते हैं, उनको भी बनाया जाए और उससे जो है वजूद है तो उसको भी ये भी एक आगे आता है। आजकल एक बड़ा मसला है भाई, हिजाब एक बहुत मुश्किल चीज़ है। अब ये आगा सिस्तानी की अगर आप जाएँ तो उधर बहुत बहस हो रही है, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, बिलखुसूस यूरोप से तो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। और वो ये कि औरतों के दो मसाइल, एक तो ये कि हिजाब और दूसरा ये कि मीरास में आधी मीरास मिलती है लड़के के निस्बत। तो अब हिजाब करना भी मुश्किल है और दिल भी नहीं चाहता कि करें, तो ऐसा क्या अमल किया जाए कि इन दोनों रस्मों से बचा जाए। और ये हमारे यहाँ बड़ा मसला अजीब सा है, जो होते हैं हमारे यहाँ, जिन्हें हम अब मेरे पास जुमला भी दिमाग में नहीं आ रहा आएगा तो बताऊँगा। तो वो क्या करें, तो उन्होंने जो है ये सोचा कि हम क्यों ना अपनी जिन्स को चेंज कर दें। अगर मैं लड़की हूँ लड़का बन जाऊँ और क्या होगा, मेरी मिरास भी डबल हो जाएगी, मेरे हिजाब की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो बाद से इस तजर्बे को कर भी गुजरे आयतुल्लाह सिस्तानी का मसला। और ये हमारे यहाँ जो है ख्वाजा सरा के हवाले से बहुत पेश आता है। लोग कहते हैं मर्द हैं कि औरत। लोग हमारे इतने परेशान होते हैं उनको पता ही नहीं कि इनके पर हुक्म किसका इतलाफ है। आगा सिस्तानी का फतवा है कि अगर औरत अपनी जिन्स तब्दील कराती है तो वो बाहर के आर्गन तब्दील कराने से कुछ नहीं होता। क्या बात। ये आयतुल्लाह सिस्तानी का बाकायदा फतवा है। यानी इस तरह तब्दील कराए कि कल को औरत जो है बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखे तो माना जाएगा कि ये औरत जो है ना लड़का बनती है। क्या मर्द अगर औरत बनना चाहता है तो उसके अंदर ये सलाहियत आए कि वो बच्चा देने की क्वालिटी रखता हो, तो फिर आप सिस्तानी कहते हैं कि अब ये औरत बनती है। अब इस पे हुक्म चलेगा औरत का, वो इल्ला ये कि इन पे हुक्म नहीं चलेगा, ना औरत के ऊपर मर्द का चलेगा ना मर्द के ऊपर औरत का हुक्म चलेगा। और हमारी अगर देख लें तो फिर ये जो थर्ड फॉर्म जो है जिसे हम ख्वाजा सरा कहते हैं बहुत क्लियर है, ये मर्द है कि औरत। तो हमारे यहाँ शरीयत मुश्किल नहीं है, शरीयत हमारे यहाँ बहुत ईजी है, लेकिन उलमा मराजी से राब्ता तो करें। आगा खुमैनी ने उस ज़माने में उनके बिल्कुल आखिर का चैप्टर बहुत मज़े का है चैप्टर है, कहा कि बिल्कुल आइंदा आने वाले ज़माने में लोग चले गए आसमान पे। हमारे यहाँ कितने साल में बच्ची वाली होती है 9 साल में और लड़का होता है 15 साल में। बस एक मर्जी है जो थोड़ा फ़र्क करते हैं, शेख फैयाज साहब वो कहते हैं कि 13 साल में लड़की वाली होती है, उनका अपना फतवा है। तो 13 रख लें 9 रख लें, हमारा मसला है 9 साल और 15 साल। नहीं ये कौन से काउंट है, उसमें बड़ा झगड़ा है, इस दुनिया में झगड़ा है कि इस्लामी काउंट होंगे या ईस्वी काउंट होंगे। दूसरा मसला ये कह लेंगे अगर बिलफर्ज ऐसी कोई लड़की मरकर ही पे चली जाए, रिहाइश अख्तियार कर ले, वहाँ तो 88 दिन के ऊपर दुनियावी 88 दिन पे 1 साल तब्दील होता है। जब वो बालिग होगी 9 साल की तो 4.5 साल की उम्र होगी और वो बालिग हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, 1965 के अंदर बात कर रहे हैं, उनका ये रिसर्च वर्क है 1965 का। जो लोग मराजे पे एतराज़ करते हैं कि इनको क्या पता कि दुनिया कहाँ जा रही है, वो दुनिया में कहाँ जाके बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने सूरज के करीब होंगे साल छोटे होते रहेंगे उन प्लैनेट्स के, और जितने दूर होंगे उतने वो बड़े होते रहेंगे। नेपच्यून है का इस तरफ चले जाओ तो वहाँ जो है तकरीबन दुनिया के 32 या 30 साल या 25 साल में 1 साल बनता है। अब वो जब बालिग होगा तकरीबन 200-250 साल का हो चुका होगा जब वो बालिग होगा 9 साल का। अब उसके लिए क्या हुक्म है, बाकायदा सब चीज़ों बहस करी, सब बताया कि क्या किस चीज़ का, या ऐसे सैयारे पे चले गए जिसके 12 चांद हैं या 1 चांद पे इतना झगड़ा होता है, तो अब वहाँ जाके लाइफ गुजारते हुए क्या करना होगा। यानी सब पे उन्होंने पहले सवाल उठाए, फिर उन्होंने उसके आहिस्ता 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 करके जवाब दिए।
मसला सिर्फ इस तरह है कि जिस तरह हमने आइम्मा से अपना दामन बचाया ना, जिन लोगों ने कोशिश करी कि यहाँ जाएंगे तो फंस जाएंगे, दरवाज़ा वो है जहाँ फंसने का ज़्यादा। मर्जियत भी वही है कि जाओगे फंस जाओगे, शरीर बताएगा आदमी, फ़िक़्ह बताएगा, हलाल हराम बताएगा। या तो लोग दामन छोड़ाते हैं या इस्लाम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो इस्लाम 1400 साल पहले का है, पुराना है। और हमारा क्या, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। परवरदिगार ने कह दिया ये जो इस्लाम मुकम्मल किया ना, इस पर राज़ी है परवरदिगार। और वो खालिक ऐसा खालिक है कि 31 सेंचुरी क्या पता नहीं कौन सी सेंचुरी आ जाए, वो उसका भी पता होगा क्या ये सोच रहा है इंसान, वो क्या करना चाह रहा है। अच्छा, और वो इख्तियार देता भी है कि आप इसमें करें। मतलब आप, मैंने कहा तो यहाँ तक कि गोश्त से कोई इंसान पैदा हो, इंसानी गोश्त से, या उसके बिल्कुल टेस्ट भी तो चल ही रहे, या किसी भी आर्गन से इंसान पैदा हो जाए, तो उसका मीरास का हिस्सा क्या होगा, इसका बच्चा क्या लाएगा, हलाल ज़्यादा होगा या कोई और उस पर हुक्म लगेगा, नमाज पढ़ा सकता है नहीं पढ़ाता, बहुत सारे अखरात। तो हमारा मर्जी इतना आगे का देख रहा है, क्योंकि 21वीं सेंचुरी तो हम गुजार रहे हैं ना, तो इसके मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम है जो आइम्मा से भी बचना चाहते हैं और उलमा से भी बचना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम। और मैं तो कल भी पढ़ रहा था, अक्सर मैं अपनी बात सीधे रिपीट करता भी हूँ, बताता भी हूँ, देखो भाई, बाकी हम जिस ख़ानदान से वाबस्ता है ना, उसके लिए ज़मान व मकान की कोई कैद नहीं है, ना ज़मान की कैद है ना मकान की कैद है। मैंने यहाँ नहीं पढ़ा हज़रत उम्मे सलमा के मौजज़ात, या उम्मे सलमा को जो इमाम हुसैन का मौजज़ा था, उन्होंने बाकायदा करबला दिखाई। आज वो आते ना 3D कैमरे जो आंखों पे लगा लेते हैं और आप पूरा उसको देख रहे होते हैं। आपसे इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे सलमा के आँख पे हाथ रखा था और कहा कि अब आप देखें करबला को, और उन्होंने पूरी करबला के मंजर देखे कि अली अकबर कैसे शहीद हुआ, अली अकबर कैसे शहीद हुआ, मौला हुसैन कैसे लेके अली अकबर को चले, एक एक चीज़। वो जो 3D जो होती है, मतलब हाथ रखा है और सामने पूरा मंजर चल रहा है। और हमारे आइम्मा कब, ये 14 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आज 21वीं सेंचुरी में आगे वो चश्मा लगता है आंखों को, और फिर जो है बंदा देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, वो भी मूवी की सूरत में आता है तो देखता है। हुसैन इतने लिए हकीकत में दिखा रहे हैं उस चीज़ को जो मुस्तकबिल को हम तो माजी देख रहे हैं ना, करबला के अंदर मुस्तकबिल को तो हमें पता ही नहीं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन हमारे उलमा, हमारे महाराज मुस्तकबिल को देखते हैं, बताते हैं कि ये होने जा रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, ये जो दीन इस्लाम है ये मुकम्मल है, और ऐसा मुकम्मल है कि खुदा बंदे मुतआल इससे राज़ी है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद दादा से बुलंद नारे सलावत, मोहम्मद वाले मोहम्मद, उससे राज़ी भी है और इसी के ऊपर आपने अमल करना। और हमारा ज़्यादातर झगड़ा यही रहता है कि हम अपनी जान छुड़ाते हैं प्रैक्टिस से, अमल से। हम कोशिश करते हैं कि बगैर अमल के, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो वाली बात है, या हम लोग फिक्स डिपॉजिट में रखने वाले लोग हैं, पैसे रख दो बैठ के खाओ, यही हम इस्लाम के साथ ही करते हैं। मैंने कल भी कह रहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जेब में मोबाइल है और यहाँ तकरीबन सबकी जेब में मोबाइल है, हमारे सिग्नल भी मोबाइलों में से अच्छे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि जो हमारा टावर है ना, जिससे हम रिसीव कर रहे हैं, वो हमारे इतने करीब में है कि वो हमारे मोबाइल को सही सिग्नल दे रहा है। तो यही फ़र्क हमारा है, जो हमारा टावर है ना इमाम ज़मान, उससे हमारा कांटेक्ट कैसा है, जैसा कांटेक्ट वैसे हमारी रिसीविंग और वैसा हमारा अमल। अगर अच्छा कांटेक्ट है तो हमारा अमल बताएगा कि बहुत अच्छी रिसीविंग आ रही है भैया, सब कुछ सेट है, सब ओके चल रहा है। और अगर हमारे अमल के अंदर कोई कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिसीविंग होनी चाहिए या हमारा कांटेक्ट हमारे टावर से होना चाहिए बहुत कमज़ोर हो गया, हमारा अमल कहीं इधर उधर भाग रहा है। तो बेहतरीन चीज़ें ज़माने के अंदर आप समझ सकते हैं, इर्तिबात मुश्किल नहीं है। कल मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि ज़्यादा लंबी बातचीत हो नहीं पाएगी यहाँ पे, मैं यही कहता हूँ आज पे वर्किंग डे है, कल तो थोड़ा बहुत बढ़ गया था, मैं आगे 5-10 मिनट ज़्यादा, लेकिन मुझे पता है कि लोगों को जॉब पे भी जाना है। आयतुल्लाह अब्दुल करीम ने बनी सदर, आयतुल्लाह खुमैनी के बहुत करीबी दोस्त, जैसे हम आज के ज़माने के जिगरी दोस्त थी, वैसी दोस्त। उनका इंतकाल हुआ तो
ان کی قبر امام علی علیہ السلام کے بالکل رائٹ ہینڈ پہ وہ مینار ہے، اس کے نیچے کمرہ ہے، اس میں ان کی قبر ہے، اور مصطفیٰ خمینی صاحب کی قبر ہے شہید، اور ایک اور مرجع قبر ہے جو کہ آگا کوئی دوست ہے۔ تو جب بھی آیت اللہ خمینی آتے تھے ان تینوں قبروں پہ مکمل فاتحہ پڑھتے تھے، اعلان و تین قبول ہر ایک قبر پہ۔ تو یہ جو صدر صاحب نے بنا، یہ بنی صدر جو ایران کا پریزیڈنٹ بنا تھا یا وزیر اعظم بنا تھا، جو بعد میں غداری کر کے باہر کے تھے، اس کے والد ہیں، مرجع تھے اور بہت اچھی دوست تھے۔ ان کے پاس ایک مومن آتا ہے اور وہ آ کے یہ شکوہ کرتا ہے کہ قبلہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کوئی مسجد ہے، میرے دماغ میں نام نہیں ہے ان کا، وہ میرا فیصلہ نہیں کر رہے، میرے فیصلے پہ آپ ان سے سفارش کریں گے جلد سے جلد میرا فیصلہ کر دیں، فلاں آدمی اتنے پیسے دے کے مر گیا، اس کی جو بیوہ وہ مجھے پیسے نہیں دے گی، اور شرعی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا قرض نہیں لوٹائے۔ تو وہ جو عبد الکریم صاحب تھے وہ گئے ان جج کے پاس، جا کے اس کا مدعا بیان کیا۔ تو جج نے کہا کہ نہیں سر، میں اس عورت کو جانتا ہوں، متدین ہے، دیندار ہے، اور وہ غلط نہیں ہے، غلط یہ آدمی ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو پیسے دے دیے تھے اور اس کی رسید بھی دی تھی، لیکن پرابلم یہ آئے تو اس عورت سے وہ رسید ہو گئی، لیکن میں کیونکہ خود جانتا ہوں اس عورت کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت صحیح ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی اسسٹ کری، تھوڑی ضرور توسیع کی کرنے کی کوشش کر لیں، کچھ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کہا، اگر میں جب یہاں سے میرا ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے بعد جو دوسرا چیف جسٹس ہے آپ اس سے کہہ دیجیے گا، لیکن میرے ہوتے ہوئے میں اس آدمی کا کیس آگے نہیں چلتا۔ انہوں نے یہ بیان کیا۔ کچھ دن کے بعد ہوا یہ کہ وہ دوبارہ جو چیف جسٹس ہے عبد الکریم صاحب کے پاس آئے، کہا چلیے قبلہ آج میرے ساتھ، اور اس آدمی کے پاس چلتے ہیں جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے پیسے اتنے نہیں دیے، لیکن کیوں کہہ رہے ہم اس کے منہ پہ جا کے تھوکیں گے۔ اچھا یہ جملہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی تھوڑا عزت افزائی کریں گے، اچھی سی، کیونکہ وہ اپنے اس میں جو بولتا تھا جھوٹا ہے، غلط بیانے سے کام کرتا ہے۔ کیسے پتا؟ کہنے وہ عورت جو ہے وہ رسید لے آئی، اور وہ رسید لا کے انہوں نے اس عورت سے ملاقات کی، تو اس عورت نے رسید دکھا دی۔ تو عبد الکریم بنی صدر نے کہا یہ تو اب کیسے آ گئی، پہلے نہیں تھی، تم بولے تھی، کھو گئی، کہاں سے آئی؟ تو اس عورت نے یہ کہا کہ جب آپ لوگوں کا بہت پریشر آیا اور وہ مستقل میرے گھر پہ آتا رہا تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے 110 مرتبہ یا زہرا یا زہرا کر کے سین میں کھڑے ہو کے پڑھا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا تو میں نے شکوہ کیا کہ بھائی کس چکر میں مجھے پھنسا کے چلے گئے ہو، وہ روز آگے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اس میں غلطی تمہاری ہے، میری ریسیپٹ تمہاری وہ گھر کی کتابوں میں رکھی تھی، تم نے کتابیں بھیج دی، اب فلاں محلے کی فلاں گلی میں وہ آدمی رہتا ہے جس کے پاس وہ کتاب ہے، اس کے اوپر والے فلور پہ اگر تم جاؤ گے تو بیچ میں جو کتاب نظر آئے گی تمہیں اس کتاب کے اندر وہ رسید ہے۔ کہنے وہ اس مرد کے پاس گئے، اس سے ریکویسٹ کی، اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ جب میں گئی تو ان کتابوں میں یہ رسید مل جائے، یہ رسید ہے۔ بتانے کا صرف مطلب کہ اگر اخلاص سے، تو اس وقت اس عورت نے کہا تھا فاطمہ شہزادی کونن میں آپ کی بیٹی ہوں، سیدانی ہوں، تو مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے لیے قابل برداشت نہیں، میری مدد کی۔ دیکھیں میں تو خالی یاد رہا کہ جناب سیدہ کوئی بھی نام لے دیں، ون ٹائم تو مولا کائنات کہہ دیں، مولا علی کا نام لے دیں، کسی بھی امام کا نام لے دیں، ہم تو بھاگتے ہیں اس میں آدموں کے پیچھے۔ آیت اللہ کشمیری ان کے بعد ایک شخص آیا، آدھی رات کو دروازہ بجایا، کھڑ آدھی رات کو دروازہ بجایا، دروازہ کھولا نے کیا ہو گیا بھائی؟ رسول اللہ مجھے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام ہے، اللہ کے بندے یہ کون سا ٹائم ہے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام پوچھنے کا؟ بس نہیں سب پریشانی ہے، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، تو واپسی آیا ہوں تو میری چابی راستے میں کھو گئی ہے اور تالا نہیں کھلتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ کی ماں کا نام اگر تالے پڑے تو کھل جاتا ہے، تو تیری یہی مشکل ہے؟ کہاں کچل میں کھل گئے ہو، جا کے انہوں نے کچھ پڑھا، تالا کھل گیا۔ تو اس نے کہا قبلہ آپ کو نام پتا تھا مجھے ہی بتا دیتے تاکہ میں ہی پڑھ لے گا۔ کہ نہیں میں نے موسیٰ کی ماں کا نام نہیں پڑھا، میں نے اپنی جدہ فاطمہ کا نام بتانے کا مطلب یہ جتنا کانٹیکٹ مضبوط ہوگا نا ائمہ سے رابطہ، اتنا ہی کریکٹر مضبوط ہوگا، اور کریکٹر مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ جو تاثیر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، آیت اللہ گل پائے گانی
جب بہت زیادہ زیارت پڑھتے تھے، بہت زیارت کرتے تو اکثر وہ انگلی کے اشارے سے پڑھتے تھے، اچھا دیکھیے کرا کے یہ کیا انگلی کر کے اشارہ کرتے ہو جاتے، تو ان کی انگلی میں ایسی تاثیر آ گئی تھی کہ کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف و پرابلم ہو، وہ جب اپنی انگلی انگشت شہادت پھیرتے تھے وہ مرد ان کے بندے کے دل سے نکل جاتا، جہاں بھی اپنا وہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ کانٹیکٹ ایسا مضبوط ہے نا، انسان خود صاحب معجزہ بن جاتے جب ایسے صاحب معجزات سے جڑتا ہے۔ وہ رابطہ جو ہمارا ہونا چاہیے اس زمانے میں، جو آج کا زمانہ ہے، ہماری یہ زبان سے نکلنا بند ہو جائے گا کہ کیوں ایسی مشکل شریعت ہے، اتنا مشکل اسلام کیوں ہے، اتنا شریعت مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم جو مشکل کشا ٹائپ کے لوگ ہیں یا مشکل کشا ہیں، ہم ان سے رابطہ ہی ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے، یا ہے نہیں یا ہم کرنا ہی چاہتے، کیونکہ کرنے کی صورت میں وہی والی بات آئے گی کہ انسان کو اپنی پوری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی، اسلام کو چننا پڑے گا، اور اسلام کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انکنڈیشنل آپ نے یہاں اطاعت کرنی ہے، آپ کی اگر مگر چون چرا کے ادھر ادھر نہیں چلے گی، سیدھا سیدھا اسلام نے جو کہہ دیا ان قبول کرنا ہے، تو وہ افیکٹو اسلام ہوگا، ورنہ وہ افیکٹو نہیں ڈیفیکٹو ہی کام دکھائے گا، بہت مشکل کام ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکے آپ کے کردار پہ، آپ کے عمل پہ، آپ کی پریکٹس پہ، جب تک اسلام کو اسلام کے مطابق نہیں کیا جائے۔ آج کا پرابلم تو میرے پاس اثرات ہے، میں کل بھی ایک جگہ نقل کر رہا تھا، خدمت بارگاہ میں 2-3 خواتین آئیں میرے پاس، دروازہ پہ کٹایا، دروازہ کھولا تو خواتین، میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے، کہ مولانا تھوڑی سی پرابلم ہے، میں نے کہا کیا پرابلم، کبھی بندش ہو گئی۔ سو جب وہ میرے سامنے آئی تھیں میں ان سے حیران ہوا، میں نے کہا بی بی آپ میں تو کہیں سے بندش لگی نہیں رہی، آپ تو اتنی ڈھولی ڈھولی چلی آئی ہیں تو بندش کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا اگر آپ خدا کی بندش کے اندر ہوتی نا تو دنیا کی بندشیں آپ کو نہیں روکتی، آپ نے خدا کی بندش سے آزاد کیا اپنے آپ کو، دنیا کی بندشوں میں پھنس گئے۔ یہ وہ بندشیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، عوام کی، یہ خود آپ کی طرف سے، سر پہ چادر نہیں، گلے میں دوپٹہ نہیں، کسی قسم کا عمل نہیں، اور امید کریں کہ سارا وہ بینیفٹ جو شہزادی کون ہے جناب زینب کو ملا وہ مل جائے آپ کو، والا امتحان بھی تو دو۔ تو ہو کیا رہا ہے، ہم کسی چیز میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں سارا کا سارا جو پروفٹ چاہیے، ہماری انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چاہیے ہمیں پروفٹ، ہم چاہتے ہی ہیں اسلام کے ساتھ، ہم نے اسلام کے ساتھ یہ مذاق بنا دیا ہے، یہ ہم اسلام کے ساتھ ایک کھیل کرتے ہیں۔ میں اب بہت ساری چیزیں آج سوچ کے آئے تھے کہ رسول اسلام کی باتیں کروں گا اور رسول اسلام کے متعلق بات کروں گا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آج کل ہمارے پاس جو ہے ایسے آتی ہیں چیزیں اور ہوتی ہیں، تو کیوں نہ اس معاملے میں بات کی جائے۔ تو دیکھیں جب تک اچھا اسلام پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ لمبی نمازیں یا لمبے روزے یا کوئی تعقیبات، یہ نہیں، آپ واجبات نہیں جانتے، اور سب میں زیادہ جو دیا گیا ہے نا، یعنی کہ زور، وہ آپ کے ریلیشن پہ دیا گیا کہ آپ کے لوگوں سے ریلیشن کیسے، لوگوں سے مراد ماں، بہن، بیوی، بچے، پڑوسی، محلے والے اور دیگر لوگ، جیسا آپ کا ریلیشن ہوگا ویسے ہی آپ کے کریکٹر کا سب ہوگا۔ میں اب دوبارہ روایت نقل کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حضرت سعد ابن معاذ، رسول کے صحابی، رسول کا صحابی، رسول نے اپنا پیرہن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے رسول تو پہ کھڑے ہو گئے، اور تقریباً میرا خیال ہے کوئی متعدد مرتبہ تکبیر گئی اللہ اکبر جو کہتے ہیں پہلی بار، تو لوگوں نے پوچھا رسول آپ نے اتنی تکبیریں کیوں گئی؟ کہا جب میں تکبیر کہتا 1000 ملائکہ کی فوج آئے تھی، پھر دوبارہ تکبیر کہتا پھر 1000 کی فوج آئی تھی، پھر کہتا پھر آئی تھی، متعدد مرتبہ۔ کہا اتنے آگے تھے ملائکہ کہ میں اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑا ہو گیا، جگہ کم پڑا دفنانے کے بعد۔ تو ان کی ماں نے کہا ساتھ تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ رسول فوراً مڑے، کہا کس نے کہا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے؟ کہا کیوں؟ کہا میں اس کے اوپر ہونے والے فشار قبر کی آواز کو سن رہا ہوں۔ کس آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ جو رسول کے ساتھ کا ہم نشینی میں تھا، رسول کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس کا رویہ اپنی فیملی کے ساتھ نامناسب۔ تو
भाई नमाज रोज़ा आपका और अल्लाह का ज़ाती मैटर है। आप लंबी क्या सूरह बकरा पढ़ो, हमें कोई सरोकार नहीं, आप नातना पढ़ो, हमें कोई मसला नहीं। ये बताओ कि आपने मुआशरे के अंदर अपना तशक्कुर, मतलब हमारी अगर डुअल पर्सनैलिटी होती है ना, बाहर तो इतने नेक मुत्तकी होते हैं और घर में ले आते जूती पहले बेगम और बच्चों के माँ। तो ये डुअल पर्सनैलिटी नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि 2 सिमों वाला चार्जर अल्लाह मियाँ के नहीं चलेगा, या 2 सिमों वाला जो है मोबाइल अल्लाह के नहीं चलेगा। वहाँ एक होनी चाहिए जो घर में हो, एज इट इज़ बाहर होना चाहिए, तो वो काबिल कबूल है। ये ऐसा नहीं कि आदमी का डबल स्टैंडर्ड के बाहर कुछ और अंदर कुछ। आदमी जब तक अपने इस कैरेक्टर को सेट, असल चीज़ तो फैमिली है। जितना तकद्दुस, जितना एहतराम दिखाना है घर में दिखाओ, बीवी बच्चों पे दिखाओ, उसको जो है ज़्यादा अजर रखा गया है। तो पता आप मुझसे आके बहुत तकद्दुस से मिलना है, बहुत एहतराम से मिलना है, तो फ़ायदा नहीं। मेरी तो सेकंड ऑप्शन में आता हूँ या थर्ड ऑप्शन में आता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो आपकी फैमिली है। आप कैसे बात करते हो बीवी से। आप देखिए मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज का कोई आदमी सोच सकता है, एक दिन घर का मली करते थे, एक दिन जनाब फातिमा करते थे। आज के ज़माने में ये कहना बड़ा हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग कहते थे मर्दों का माशरा, लेकिन मैं हमेशा इख्तिलाफ करता हूँ, ये औरतों का माशरा। मर्दों की तो खैर नहीं सुनी जाती, कहीं पे भी नहीं सुनी जाती। कोई मर जाए तो औरत की शरीयत चल रही होती। अगर बुध के दिन सोयम हो गया तो बुध के दिन चैदन नहीं होगा, और बुध के दिन फिर 10वां भी नहीं होगा, 20वां भी नहीं होगा, फिर कोई और दिन सेलेक्ट करो। फिर ये है कि सोयम किस दिन होता है, वो बुध का दिन नहीं होता। बुध के दिन करते तो 4 मौतें और होती हैं, तो एडवांस में कुछ और दे गया मैयत है उनको। फिर उसके अलावा कितने मसले हैं कि अगर बिल पर ये हो गया तो ये करना, ये हो गया तो ये करना, इतने मसले मुझसे लोग पूछते। मैंने कहा भाई औरतों को पूछो ही नहीं, जो करना है करो, ख़त्म बात। अल्लाह खैर सल्लाह। आप कैसे क्या ताल्लुक कि आप उन लेडीज़ से पूछ लो। तो आप अपना काम करो शरीयत के लिए। शरीयत के लिए हराम नहीं है, बिस्मिल्लाह इजाज़त है करो। हाँ, अगर शरीयत बोले हराम तो फिर तो आप पे वाजिब हो जाएगा, फिर तो कोई आगे बातचीत ही नहीं हो सकती। और इसी तरह शादी में आ जाए तो वो औरतों की शरीयत चल रही होती है कि क्या कुछ नहीं हो रहा होता, क्या बेहंगम पना नहीं हो रहा होता। मुझे खातून ने बताया तो बड़ा हैरान है। कहने हमारी बेटी की शादी हुई तो हमारी बेटी की सास ने कहा भैया हमें किसी किस्म का कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए, यानी लेकिन हमने फिर भी अपनी औकात के मुताबिक जहेज दे दिया, लेकिन हमने खरीद दिया। तो जब बच्ची घर गई और सामान खुला तो उन्होंने कहा भैया स्टेबलर है तो नहीं दे दो। ये मैंने एक जगह उनको नहीं चाहिए था जहेज, और एक जगह स्टेबलाइजर नहीं आया तो बोल दिया कि तुम्हारी अम्मा ने स्टेबलाइजर नहीं दिया। ये औरतों के जब तक मामला इस तरह रहेंगे ना, हम शरीयत अगर औरतों की नाफिज करते रहेंगे तो यही असर होता है। बात क्या है, मैं अच्छा इसमें औरतों की मुखालफत नहीं कर रहा, क्योंकि औरतें बर्दाश्त में थोड़ी कम होती हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि कम हो। जनाब ज़हरा को देखना, जनाब ज़ैनब को देखना, वो मसाइल झेलती है जो मर्द नहीं झेल सकते किसी। अल्लाह ने कमज़ोर बनाया नहीं है, औरतें खुद कमज़ोर पड़ रही हैं। अल्लाह ने हमसे ज़्यादा मजबूत औरत को बनाया है। सर 9 महीने बच्चे पैदा करना ये मर्दों की बस की बात नहीं है, औरत के कमाल है कि वो कर लेती है। इतना बोझ ढोना, इतना बोझ उठाना, उसका नतीजा ये है कि जब कोई शख्स रसूल खुदा के पास आया, कहा या रसूलल्लाह मैं अपने माँ बाप में से किसको ज़्यादा प्रीफरेंस दूँ, किसको ज़्यादा अहमियत दूँ? अपनी माँ को। फिर पूछा कि किसको दूँगा? अपनी माँ को। 3 दफ़ा पूछा, 3 दफ़ा का माँ को, और जब 4थी बार पूछा तो कहा कि बाप को। इतनी वैल्यू रखी है इस्लाम ने। लेकिन होता क्या तो ख़वातीन देखती हैं अरे ये पर्दा, ये तो मुश्किल काम है। अब क्या करें उस मुश्किल से बचने के लिए, बजाय इसके कि उसको इताअतन कबूल करें, एक उसके अंदर जो है नक़ब लगाने की कोशिश होती है। वो नक़ब इतनी बड़ी लगती है कि पर्दा, और पर्दे के बाद आगे चीज़ें, और मैंने कहा ना बस वो ज़रा सी चीज़ आने की देर होती है गंदगी अंदर आने की, और फिर सारी गंदगी वो रास्ते मिल जाती है। वो जो बंदिश वाला था मसला कि आप बाहर आई, एक खुदा की बंदिश को तोड़ा, दुनिया की 1000 बंदिशों में फंस गया। तो बहरहाल यही कह रहा हूँ। लेकिन जब बंदा मजबूत होता है ना, जो आज में हज़रत होर का तस्करा किया, असाबे इमाम का चल रहा है, हज़रत होर कौन है? आप देखें कैरेक्टर कितना मजबूत है।
اور وہ ہے جس نے امام حسین کو روکا، جو امام حسین کو کربلا لے کر آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، نہ شمر آیا تھا، نہ عمر ابن سعد آیا تھا، نہ حرملہ آیا تھا، نہ سنان آیا تھا، نہ ہوری آیا تھا، کوئی نہیں آیا تھا، صرف وہ اکیلا تھا۔ مولا حسین کو کربلا لے کر آیا۔ اس کے بعد اس کے لیٹروں کے اوپر یہ لوگ آنا شروع ہوئے، اس کے خطوط کے اوپر، اور کہتے ہیں 7 محرم کو جب پانی بند کیا گیا تو حر اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس بات پہ کوئی روایت نہیں کہ اس نے بولا نہیں بھیا میں اس پہ جو ہے ویٹو کرتا ہوں، میں نہیں مانتا پانی بند کرنا، نہیں، اس فیصلے میں بھی شامل تھا کہ پانی بند کرنا۔ لیکن علماء کہتے ہیں اس نے جو جناب سیدہ کا احترام کیا تھا، کہ مولا حسین نے کہا تھا کہ حر تیری بات تیرے بند ہے، اس نے کہا تھا مولا اگر کوئی اور مجھ سے کہتا نا اس کو بہترین جواب دے، لیکن آپ کی ماں تو وہ ہے کہ جس کا میں بغیر وضو کے نام نہیں لے سکتا، اس کے بارے میں خاتون جنت میں کیا بحث کروں؟ خاموش ہو گیا، سائلنٹ بالکل۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا آیا؟ وہ احترام تھا۔ دیکھیے جب انسان اتنا کنیکٹڈ ہو اور شیطان بہکا کے گناہ کرا دے، یہ اہل بیت اتنے کریم ہے کہ وہاں سے وہ نکال کے لے آتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہی تو محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ آپ کو اگر آپ کنیکشن میں ہیں، دنیا کے حوالے سے بہک گئے ہیں، شیطان نے بہکا دیا، وہ نکال کے لے آئیں گے آپ کو۔ اور کہتے ہیں حر کا جو آخری ٹائم تھا، لیکن حر کا کمال کیا ہے، اگر امام حسین کی فوج سے کوئی شخص یزید کی فوج میں چلا جاتا تو ہم اس کو گریس مارک دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی، وہاں پیاس ہے، موت ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، انسان اس سے گھبرا کے نکل گیا۔ لیکن حر کہاں سے آیا؟ یہاں مال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، اس کا اسٹیٹس بھی ہے، ساری نعمتیں بھی رکھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ چھوڑ کے یہاں آ گیا۔ جب حر آ رہا تھا تو حر نے اپنے دوست سے مشورہ کیا، دوست نے کہا دیکھا حر تو بہت غلط فیصلہ کرتا ہے، تو یہاں سے تو جائے گا ہی جائے گا، اور اگر تو گیا حسین کے پاس تو یہ جو کچھ تو نے کیا ہے کیا حسین تجھے چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کریم ابن کریم، میں اپنی خطا کی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حر چلنے لگا، بس جیسے ہی سامنے سے حر آتا دکھائی دیا مولا عباس کو، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو آواز دی کہ جلدی آؤ اور حسین کے گرد گہرا کر دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچا دے، کہ عباس کو نہیں پتا حر کیوں۔ ابھی انہوں نے مدار اٹھے، انہوں نے اپنے اصحاب امام حسین کو بلایا، کہا بنی ہاشم کے چاروں طرف گھیرا کر دو، ایسا نہ ہو کہ ان کو نقصان پہنچے۔ کچھ آگے آنے کے بعد حر رک گیا، گھوڑے سے اترا، اپنی جیب سے رومال نکالا، اپنے ہاتھ بنوائے، کہا میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں حسین کے پاس جیسے ایک مجرم جاتا، اور اس کے بعد قریب آنے کے بعد کہا کہ اے بندے زہرا، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں آ سکتا ہوں؟ مولا حسین نے عباس سے کہا عباس اپنے نوجوانوں کو ہٹاؤ، حبیب کو اپنے لوگوں کو ہٹاؤ، ارے میرا مہمان آیا، میں اپنے مہمان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا حسین حر کے استقبال کو پہنچے، حر قدموں میں گرا، پاؤں کو چوما، کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مولا نے کہا حر ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دو باتیں ہیں، ایک مجھے خوشی اور ایک مجھے تکلیف ہے، یاد ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تو میرے لشکر میں آیا، اور حر غم اس بات کا ہے کہ میرے پاس ایک پوزا آگ کے لیے مجھے کھانے کی پڑا۔ حر کو ایسا لگا جیسے کسی نے تعزیہ نام دیا، ان کو پتا ہے نا کہ جرم تو میرا ہے جو میں کر کے بیٹھا ہوں گے، میری وجہ سے حسین اس مشکل میں۔ کہتے ہیں حر نے پہلے مولا سے کہا مولا اگر آپ مجھے معاف کر دیا تو اس جنگ میں جانے کی پہلے مجھے اور میرے بیٹے کو اجازت، اور روایت کا جملہ یہ کہ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، مولا نے روکا نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سب کے نام ہیں، کون پہلے کون بعد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حر کا بیٹا گیا، وہ کہتے ہیں بھرپور جنگ کری، اور جب گھوڑے سے گرنے لگا تو اس نے اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا، اور حر اٹھ کے جانا چاہتے تھے، مولا حسین نے روک لیا، حر کہاں جاتے ہو؟ مولا میرا بیٹا جو ہے گھوڑے سے گرا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے میں اپنے بیٹے کے سرانے پہنچوں۔ کہا حر تم میرے مہمان ہو، ارے میں تمہارا میزبان ہوں، میں جاؤں گا تمہارے بیٹے کو اٹھانے کے لیے۔ ارے جملہ ایسا کہا کہ شاید وہ صرف حسین سمجھ سکتا ہے یا واقعاً بعد میں آنے والے مسائل بھی ان میں پتہ چل سکتا ہے۔ کہا حر جمع بیٹے کا لاشا لانا آسان ہے بات کے لیے، ارے ہم تمہارے بیٹے کا لاشا لائیں گے،
نماز کا مولا سے کہوں گا مولا ابھی تو عمر کے بیٹے کا لاشا لا رہے ہو. ارے عصر جب ظہر کے بعد جب علی اکبر کا جنازہ آئے گا, ارے کیسے علی اکبر کا جنازہ لے کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَدْرِ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس قلیل ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. پروردگار ہمارے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان تمام مصائب کے لیے اپنے ولی برہم امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھنے پر محمد وعلی صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا خیارت اللہ وابن خیارته. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس. ایها المدعون بعرض الدفوس الراضي بالقدر والقضاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. جزاکم اللہ.